خطیب سامعین محترم ذکر آل محمد جانسم احسن خطیب اہل بیت شہنشاہ خطابت شہنشاہ فضائل و صاحب سرکار علامہ مولانا اصغر علی جاڑا صاحب انہوں نے بعد شہنشاہ صاحب مداحی علیبہ ملک مسرت عباس چک دینا ملک پاکستان دی نامور شخصیت قاری القصید شہنشاہ صاحب فقیر دوران مخدوم سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹت دو باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم بریلا مظلوم کربلا کی شہادت کا صدقہ بریلا غازی عباس سلمدار کے کٹے ہوئے بازوں کا صدقہ بریلا مظلوم کربلا کی 4 سال معصوم جناب سکینہ کی شہادت کا صدقہ بریلا سید محمد عباس کو کروٹ کروٹ میں جنت الفردوس نصیب فرما بریلا شہزاد علی اکبر کی شہادت کا صدقہ بریلا شہزاد قاسم کی شہادت کا صدقہ سید محمد عباس کی قبر پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما سید محمد عباس کو عذاب قبر عذاب محشر سے محفوظ فرما بروز محشر لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما بارلا سید محمد عباس کی اولاد کی زندگیوں میں حیل تمام تر مشکلات کو آسان فرما بارلا جتنے میرے عزیز تشریف فرما ان سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات میں نے خطبہ نہیں پڑھا نہ مجلس پڑھنے میں آیا ہوں میں ان سادات کا نوکر بن کے آیا ہوں صرف سید محمد عباس میں منبر حسین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے اتنا دکھ ہوا ہے اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو شاید اتنا نہ ہوتا جتنا محمد عباس پہ ہوا ہے کیوں جب سے میں بکھر آیا ہوں ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے پاس نہ آیا ہو اور اسے کبھی بھی کہیں بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جاڑا صاحب کا کوئی مسئلہ ہے وہ سید پہنچ گیا ہے اور میں نے زندگی میں ایسا سید نہیں دیکھا جو اپنی جیب سے غریب ہو کر اپنی جیب سے سینکڑوں روپے خرچ کرے بغیر لالچ کے ساتھ چلتا رہے جس دن کا یہ سید گیا ہے نا میرے دماغ میں میری آنکھوں میں اس کا چہرہ کھڑا ہے یہ عادت ہو گئی تھی کہ دروازے پہ بیل ہوتی تھی تو میں بچوں کو کہتا تھا سعید شاہ ہوگا محمد عباس ہوگا انہیں بٹھاؤ اندازہ ہو جاتا تھا یہی آئے ہوں گے اور سارا دن دین کی خدمت اس ساری جو اس کی زندگی ہے نا وہ ساری دین میں ہی گزاری ہے اس نے خدا گواہ ہے تو میں محمد عباس ان سادات کا نوکر بن کے صرف 1-2 جملہ بس صلوات پڑھنے بوا سے بلند اس آزاداری کے سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے
نماز پڑھتے ہیں نا، نماز گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہے کہ نہیں. کسی عالم کو سنائیں پتہ نہیں قرت ٹھیک ہے کہ نہیں، کپڑے پاک صحیح ہیں کہ نہیں، وضو صحیح کیا ہے کہ نہیں، یقین نہیں ہے. حج پہ چلے جائیں، کتنی بڑی عبادت ہے، کر لیں حج، یقین نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں. صرف 2-4 جملے. کوئی بھی عبادت کرے، وقت نہیں ہے، یقین نہیں ہے، خدا کی قسم پوری حب سے یا حسین کرے نا سینے پہ، تو ہمارے پورے وجود کو یقین ہے کہ یہ ضرور قبول ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، شیعہ جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، اس سے جتنی غلطیاں سرزد ہوں، گناہ کرتا ہو، لیکن اس کا جوان بیٹا بھی اہل بیت کے راستے میں قربان ہو جائے، شہید ہو جائے، تو ایک آنسو بھی نہیں آتا، کہتے یہ علی اکبر کا صدقہ. عزاداری حسین میں خلوص شرط ہے، خلوص. یہ عزاداری کوئی امیروں کی نہیں ہے، لین لاڈوں کی نہیں ہے. جس میں جتنا خلوص ہے اس کی اتنی قبول ہے. آیت اللہ خمینی کے گھر میں ایک انتہائی بزرگ عالم دین مجلس پڑھتے تھے، ایران کے بہت مشہور تھے. محرم میں بے پناہ ان کی مجالس ہوتی تھی، بہت زیادہ مقبول تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ 10 محرم کو میں مجالس پڑھ رہا تھا عشرے کی، کہ ایک جگہ گیا مجلس پڑھنے، وہاں میں نے مجلس پڑھی. مجلس پڑھ کے میں جا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے میرے سامنے آئے. کہا آغا ہمارے بچے کچھ کٹھے ہیں دوست، آپ بچوں کی ایک مجلس پڑھ دیں. میں نے معذرت کی کہ اتنا اہم دن ہے، بہت ساری جگہوں پہ میں نے پڑھنا ہے، میں کیسے آج ٹائم نکال سکتا ہوں، کیسے میں مجلس پڑھ سکتا ہوں، آج وقت نہیں ہے میرے پاس. کہتا ان میں ایک چھوٹی سی بچی تھی 4-5 سال کی، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میں سیداتی ہوں. پڑھتے مجلس آغا میں سیداتی ہوں. وہ عالم دین کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھتا ہوں، لیکن مختصر ٹائم پڑھوں گا، چلو پڑھتا ہوں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ تھوڑے سے بچے اکٹھے تھے، وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں گیا، میں نے مختصر مجلس پڑھی، مختصر میں نے مجلس پڑھی. مجلس پڑھ کے میں چلنے لگا نا، تو ایک بچہ چائے کا ایک کپ لایا، اور وہ ٹھنڈی چائے تھی، مجھے جلدی تھی، مجھے خیال نہیں آیا. میں نے کہا خیر ہے میں نے آگے پہنچنا ہے، میں چائے نہیں پیتا، اور میں چلا گیا. 10 محرم کی ساری مجالس پڑھ کے رات کو جب شام غریبان سے فارغ ہو کے میں آ کے سویا، میرے خواب میں سیاہ برقعے والی بی بی آئی. میں احتراماً کھڑا ہوا، بی بی مجھ کوئی غلطی ہو گئی ہے، میری آج کی ڈیوٹی قبول ہے؟ تو آواز آئی ہاں ایک ڈیوٹی تیری قبول ہے. وہ بزرگ کہتا ہے کون سی؟ بی بی فرماتی ہیں جو تو نے بچوں کی مجلس پڑھی ہے. اور بی بی فرماتی ہے جو تو نیاز چھوڑ کے آیا تھا، جو تو نے نہیں پی نیاز، وہ میں سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. تو
عزاداری کے لیے خلوص شرط ہے کہ دل میں حب ہو، دل میں سچ ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیا داری نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں صحیح حب حسین ہے، حب اہل بیت ہے، خدا کی قسم یہ ایسی عبادت ہے، تو ادھر کرتا جاتا ہے ادھر حسین کی مہر لگتی جاتی ہے۔ بس ایک دو جملہ، میرے چچا علامہ حسین بخش جاڑا، میں نے 14 محرم ان کے ساتھ گزارے۔ وہ پڑھتے تھے کہ کربلا میں جتنی بھی شہادتیں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، بڑی سے بڑی شہادت، میرے چچا فرماتے تھے کہ جتنی شہادتیں ہیں نا وہ ساری اکٹھی کرو نا تو سارے جتنے مصائب ہیں اتنے اکیلے 4 سال کی سکینہ نے دیکھے ہیں۔ چار سال کی اس بچی نے صرف 2 منٹ اس نے وہ سارے مصائب دیکھے ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ گیا نا شام زیارت پہ تو بی بی سکینہ کے گنبد پہ عربی میں اشعار لکھے ہوئے تھے، عربی میں اشعار، ان کا مفہوم یہ بنتا تھا، بابا بابا میں تجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی شام آ گئی، تجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی شام آ گئی، لیکن بابا تو ملا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ جب پہلی دفعہ گیا نا شام، پھر کہہ دیتا ہوں، شام گیا نا پہلی دفعہ، بی بی سکینہ کے گنبد پہ عربی میں اشعار لکھے ہوئے تھے، ان کا مفہوم یہ بنتا تھا، بابا میں تجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی شام آ گئی، لیکن بابا تو ملا نہیں ہے۔ میرے چچا علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے تھے کہ جو بن پلانے محملوں پہ ان بغیرتوں نے جو بیبیوں کو سوار کیا اور چابک مارتے تھے اونٹوں کو، راستے میں ایک بن پلانے اونٹ پہ انہوں نے اکیلی سکینہ کو سوار کر دیا، اکیلی سکینہ سوار کر دی، اور یہ جو چابک اونٹ کو مارتے تھے نا وہ چابک سکینہ کو لگتا تھا۔ سکینہ سجاد کی طرف دیکھتی تھی، سجاد کہتا تھا سکینہ میں مجبور ہوں۔ زمیندار بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، اگر آپ کو 2 راتیں نہ سو سکیں حالت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ قبلہ منظور شاہ صاحب حکم دے رہے ہیں کہ بابا میں تجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی شام آ گئی، لیکن بابا تو ملا نہیں ہے۔ 2 دن کی نیند ہو نا، 2 دن کوئی نہ سو سکے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اسے بچے بھی اچھے نہیں لگتے، اسے عزیز اچھے نہیں لگتے۔ وہ کہتا ہے خبردار میں 2 راتیں نہیں سویا، 2 راتیں میں نہیں سویا، میرے قریب مت آنا، خدا کے لیے بتاؤ جو بن پلانے محملوں پہ یہ جو بیبیاں سفر کر رہی تھی شام کے دربار کی طرف، اور یہ جو سکینہ سفر کر رہی تھی، ان بغیرتوں نے سونے دیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ دربار یزید میں جو تنگ رسی تھی نا سکینہ کے گلے میں، تنگ رسی تھی سکینہ کے گلے میں، کہتے ہیں بھائی سجاد ذرا انہیں کو نا رسی ڈھیلی کریں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ شام غریباں، آخری لفظ، شام غریباں جب خیموں کو آگ لگائی گئی نا، چاروں طرف خیموں کو آگ لگائی گئی اور بچے غائب ہوئے، میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بیویوں نے بچے شمار کیے، 12 بچے نہیں ملے، پھر آواز آئی سکینہ غائب ہے، سکینہ نہیں مل رہی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے نجف کی طرف منہ کر کے گھوڑا دوڑایا، میری جو نظر پڑی ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، میں گھوڑا دوڑا کے قریب گیا کہ رک جاؤ جل کے مر جاؤ گی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میں سیدزادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے قریب مت آ، مجھے جل مرنا منظور ہے۔
وما علینا